مکرم خان عاطف، ناظرین، پاکستان کے ایک اچھے صحافی جو اب ہم میں نہیں ہیں، 12ویں صحافی ہیں جو ٹرائبل ایریا سے جن کا تعلق ہے، 42ویں صحافی ہیں جو 1992 سے لے کے اب تک پاکستان کے اندر مارے گئے ہیں۔ صحافی آپ بات کر رہے تھے، لیکن آپ کی بات مکمل کرنے سے پہلے کوئکلی میں فاروق سے اس بات کا جواب لینا چاہوں گا جو داوڑ نے اٹھائی کہ تنظیمیں جو ہیں اس کو ٹیک اپ نہیں کرتی۔ فاروق یہ بتائے گا کہ جو ہو گیا وہ ایک اور بحث ہے اور اہم بحث ہے اور وہی ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد صحافی تنظیمیں جن کی بڑی پہنچ ہے، ہر منسٹر ان کے پاس آتا ہے، وہ ہر منسٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ایک جو گاڑی بھی کھڑی کی ہوئی ہے ہم نے اپنے اسلام آباد پریس کلب میں صحافیوں کو تحفظ دینے کے لیے، ہم نے کیا استعمال کیا ہے اپنی طاقت ان فیملیز کو وہ وسائل مہیا کرنے کے لیے جس سے ان کی زندگی میں تھوڑی سی بہتری آ سکتی ہے، غم ان کا کم نہیں ہو سکتا؟ گو ایڈ فیصل۔ طلعت صاحب، یہ جو کہہ رہے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ کسی ہمارے ساتھی نے کی کہ مالکان پروپرائٹر بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا جو ری ایکشن تھا جیسے ہی یہ خبر آئی، ہماری تنظیموں کا ری ایکشن اسی وقت سامنے آ گیا، لیکن آپ خود اندازہ کریں کہ کسی بھی ٹی وی چینل نے وہ جو صحافتی تنظیموں نے جو مذمت ہی کم از کم جو مذمت کا بیان جاری کیا تھا اس کا ایک ٹکر تک چلانا گوارا نہیں کیا۔ یہاں پہ مسابقت بھی آ گئی کہ اچھا یار یہ تو ہمارے ٹی وی چینل کا آدمی نہیں تھا، یہ ہمارے ادارے کا نہیں تھا۔ تنظیموں نے اپنا بیان بھی جاری کیا، بدقسمتی سے وہ آپ اگر اخبارات کا مطالعہ کریں تو ایک آدھ اخبار کو چھوڑ کے صفحہ 6 یا صفحہ 7 پہ کہیں وہ خبر شائع کرنا پسند نہیں کی گئی۔ پھر وہی بات مسابقت کی بات آ جاتی ہے کہ اچھا یہ تو ہمارا نہیں تھا۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جس ادارے کا سے وابستہ ہمارا ساتھی بیچارہ ان واقعات میں شہید ہو جاتا ہے، وہ ادارہ تو اس کو بڑا ہائی لائٹ کرتا ہے اور اسے اپنا کریڈٹ کلیم کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارا یہ، باقی سب جو ہے اسے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات، پھر وہ پہلے والی بات ہے کہ نہیں کیا، آئندہ انشاءاللہ یہ کیا جائے گا، احتجاج بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کا نقشل کیا نکلے گا؟ آپ تمام ساتھیوں کو ہم مدعو کریں گے کہ ہمیں آپ دوبارہ گائیڈ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا سٹیپ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، ہمارے پاس فنڈز اویلیبل ہوتے ہیں فیصل؟ آپ کے خیال میں فنڈز اویلیبل کیے جا سکتے ہیں ان فیملیز کے لیے یا نہیں؟ سر فنڈ جو ہیں وہ پھر اس میں پرسنل یا وہ نہیں، ہمارے کوئی باڈی کوئی ایسا کام نہیں کرتی۔ فرسٹ ٹائم 1 جنوری کو جو نیشنل پریس کلب کی گورننگ باڈی کا اجلاس تھا، اس میں میں نے اپنی جیب سے ایک فنڈ کریٹ کیا، جس کے بعد ہم اب آپ لوگوں کے پاس بھی آئیں گے۔ وہ ہم نے فی الحال پنڈی اسلام آباد کے جرنلسٹ کے لیے کیا، اور پہلے سال ہم یہ انشور کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ساتھی کسی بھی ٹریجڈی سے اتفاقی ہے یا کس طریقے سے فوت ہو گئے اور جن کے لوائقین جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے، ان کے بچوں کو ہم یونیفارم اور بکس اس سال نیشنل پریس کلب انشور کر رہے ہیں۔ ہم فی الحال اسٹیج پہ ہیں، لیٹ می گو بیک۔ ارشد، آپ اس کے اوپر ذرا اگر بات، اس میں ابھی واپس آؤں گا، انہوں نے لسٹ بتانی ہے جو روزانہ صحافی مختلف طریقوں سے مارے جاتے ہیں، دس واز یور پوائنٹ۔ اس کے اوپر ذرا بات کریں تو وہاں سے جو خبر تو پھر نہیں آئے گی، وہاں پر اگر آپ صحافی نہیں چھوڑیں گے تو پھر خبر بھی نہیں آئے گی، اور خبر نہیں آئے گی تو یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ خبر وہاں سے نہ آئے، اور پھر کسی دن کچھ ہوگا اور ہم سارے سر کھجا رہے ہوں گے کہ اس کو تو ہمیں علم ہی نہیں ہوا۔ طلعت صاحب، خبر ہمارے صحافی اتنے زیادہ کمیٹڈ ہیں کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خبریں دینے پر زیادہ بلیو کرتے ہیں۔ کسی بھی بیورو چیف کا یا ڈائریکٹر نیوز کا جب فون جاتا ہے، کسی بھی حالت میں بندہ ہو، چاہے رات کے 2 بجے 3 بجے آپ فون کر لیں یا صبح اٹھا لیں، صحافی اس وقت بھی اٹھ کے اگر خبر ہے تو وہ دے گا، اور جتنی مرضی رسک ہو اس کو اٹھا کے وہ رسک لے کے خبر دیتا ہے۔ سلیم شہزاد کمیشن کی رپورٹ آئی، اور یہ طلعت صاحب آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اتنے ساری میڈیا آرگنائزیشنز ہونے کے باوجود آپ صحافیوں کے ایشوز کو لے کے چلتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے کم از کم بات اس پہ کرتے ہیں، ٹرائبل ایریاز کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کی بات کرتے ہیں۔ سلیم شہزاد کمیشن رپورٹ میں بہت سارے ہمارے صحافی بھائی بھی جا کے پیش ہوئے، اس میں جو فائنڈنگز آئی ہیں، اور جس حیات اللہ کمیشن کا ذکر کیا گیا اس کی بھی انہوں نے رپورٹ منگوائی، وہاں پہ انہیں کچھ نہیں ملا۔ عمر چیمہ کا ذکر کیا گیا اسی کمیشن سلیم شہزاد کمیشن رپورٹ میں، وہاں پہ بھی کچھ نہیں ملا۔ سلیم شہزاد کے بارے میں جو ہمارے صحافی بھائی وہاں پہ جا کے بیانات دیتے رہے، اس کو پڑھ کے مجھے بہت سخت شرمندگی ہوئی کہ ہمارے صحافی بھائی، سب سے پہلے صحافی کو مارنے میں ہمارا صحافی ہی کردار ادا کرتا ہے، چاہے وہ میڈیا آرگنائزیشن میں بیٹھا ہو، چاہے وہ الیکٹڈ باڈیز میں بیٹھا ہو، یا وہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن کے بیٹھا ہو۔ یہ مسائل ہے، لیکن صحافی آج بھی خبر کے ساتھ کمیٹڈ ہے، وہ اپنی جان پہ کھیلنے کے باوجود خبر آپ کو دے گا۔ فہد، کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا، امپیکٹ کوئی نہیں ہوگا؟ ذرا کلنگ کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ تو ہوتا ہے، کتنی ہر خبر کے اوپر اگر ایک جان جانے لگے تو خبریں تو بہت زیادہ ہیں اور جانیں کم ہیں اور قیمتی۔ میرا خیال ہے انفارچونیٹلی امپیکٹ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ہم بناتے ہیں۔
کیونکہ الگ سے ہم یہ سمجھیں گے جی حکومتی کو مشینری جو ہے وہ حرکت میں آ جائے گی کہ جی ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے یا ہم نے دیکھنا ہے کہ بھی یہ کیسے ہوا, یا ایک بندہ جو ہے وہ ان کا اسپوکس مین خود بیان دے کے کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے مارا ہے. یہ ہر ادارہ جو ہے اپنے لوگوں کو اون کر رہا ہے. ہمارے سسٹم بنا ہوا ہے, فوج کا کو مارا جائے تو فوج اس کو اٹھاتی ہے, حکومت کا ہو تو وہ اپنا کرتے ہیں. ہمارا تو یہ بالکل فیصل درست کہہ رہے تھے کہ اگر وہ ایک اور ادارے کا ہے تو دوسرا ادارہ اس کو اون نہیں کرتا, خبر نہیں چلاتا. یہ مسئلہ ہے. اور اس سے میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا بالا تر ہونے کی ضرورت ہے. وہ پرانے زمانے کی صحافت سے ہم باہر نکل آئے ہیں. ابھی تک جی ایک نجی چینل نے کہا, ایک نجی اخبار نے کہا, آپ نام لیں جی کہ دنیا کا رپورٹر ہے یا جیو کا رپورٹر ہے یا ڈان کا ہے, اتنا دل تو ہم بڑا کریں. وہ جب ہم خود وہ نہیں کرتے تو ہم وہ والی گیم کھیل رہے ہیں جس میں ایک کمرشل کمپٹیشن جو ہے وہ ایک صحافتی ذمہ داریوں سے بالا تر ہو گیا ہے, اور ہم اس میں پھنس گئے. سلیم ذرا بتائیے گا کہ اس کے علاوہ کیا کیا چیلنجز ہیں؟ اصل میں تو یہ کہوں گا کہ ان دونوں کی بات سے اتفاق کہ پہلے ذمہ دار ہم خود ہیں, بلکہ خود ہم قاتل بھی اپنے خود ہیں. مثلا ایک تو ہمارے صحافیوں میں یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جو بغض اور حسد کی ہے, اور وہ ہر لیول پہ ہے. مثلا طالب تک کسی صحافی کی رسائی ہوتی ہے تو وہ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ دوسرے صحافی کے بارے میں کان بڑھتا ہے کہ وہ تو اس کا ایجنٹ ہے, یہ تو اس کا ہے. کسی کا ایجنسی اور فوج تک رسائی ہوتا ہے تو وہ پہلا مثبت کمپٹیشن کی بجائے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مخالف آرگنائزیشن کے فرد یا اپنے کمپٹیٹر کے بارے میں اس کے کان بھرے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا خود ہمارے اداروں کا, مثلا اس میں آپ دیکھیں یہ جو وائس آف امریکہ اور BBC اور اس طرح کے آرگنائزیشن کے لوگ, یا پھر ہمارے اداروں کے وہ کراچی, لاہور اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو وہاں کا پورا اندازہ نہیں ہوتا کہ میرا رپورٹر کن حالات میں کام کرتے ہیں. وہ اس طرح کی رپورٹس ان سے ڈیمانڈ کرتا ہے, اس طرح کے ان سے سوالات کرتا ہے کہ وہ بیچارہ روزانہ آگ سے کھیلتا ہے. جو میں تہ در تہ مسائل کی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں, ایک تو اس وار آن ٹیرر یا اس کے نتیجے میں جو گند پھیلا ہے اس کی وجہ سے اس پورے ایریا کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے. اچھے بھلے لوگ, اچھے بھلے خاندانوں کے بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے. مکرم خان عاطف کا اگر دوسرا بھائی ٹیچر تھا وہ اب ٹیچر نہیں رہا, وہ کاروبار تھا وہ تباہ ہو گیا. دوسری طرف ان اداروں کی طرف سے آپ جانتے ہیں ہم جیسے لوگ جو یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہماری تو چلو تنخواہیں بھی اچھی ہیں, ہمیں گاڑی بھی ملی ہوتی ہے. ان بیچاروں کو نہ تنخواہ ملتی ہے نہ گاڑی ملتی ہے. اکثر لوگوں نے کیمرے کا بھی اپنا خود انتظام کیا ہوا ہوتا ہے, اور پھر ان سے ڈیمانڈز اور کمپٹیشن اور بریکنگ نیوز کے چکر میں ان سے وہ کام کروائے جاتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ صبح سے شام تک ان کو معاشی پرابلم بھی ہوتا ہے. اور ہجرت اس وقت آپ دیکھیں کہ مور دین 90% جو ہمارے صحافی ہیں وہ اپنے گھروں سے, ڈی آئی خان میں کوئی آ کے بیچارہ ہجرت پہ مجبور ہو گیا ہے, کوئی پشاور میں, اور اس کو جب آپ ڈسپلیس ہو جاتے ہیں تو آپ کے گھر کے مسائل میں بڑھ جائے. لیکن آپ دیکھیں کس ادارے نے اپنے ان کارکنوں کے ساتھ ان کے ان خصوصی حالات کے تناظر میں ان کے ساتھ, اور ہجرت پہ اگر ہم اعداد و شمار دینے لگے ناظرین تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ 90% آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کس طرح صحافی جو ہیں اپنے قریبی اور اپنے دور کے رشتہ داروں سمیت وزیرستان سے, محمد ایجنسی سے, اورکزئی سے, اب تو خیبر کے اندر لوگ موجود نہیں ہوتے ہیں, پشاور تک پہلے رکتے ہوتے تھے اور اب پشاور سے اٹک پار کر کے اب اسلام آباد کی طرف آنے لگے ہیں. تو جو میں ذکر کر رہا تھا کہ اس کا اثر پڑے گا, امپیکٹ وہ شاید ڈیموگرافکلی شاید اس کا اثر پڑے. ذرا داوڑ صاحب کے پاس واپس جاتے ہیں. داوڑ, ابھی جو فیصل بات کر رہے تھے کہ تنظیموں کے پاس شاید یہ فی الحال سہولت موجود نہیں ہے کہ فیملیز کو لک آفٹر کریں, اس پر جانے سے پہلے آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ کو اپنی لسٹ بنانی ہو ان خطرات کا تدارک کرنے کے لیے تو اس کے اوپر ٹاپ موسٹ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کیا کام کروانا چاہیں گے؟ ریاست کو مورد الزام ٹھہرائیں گے یا صحافی تنظیموں کو, یا کیا آپ کے لیے حفاظت کے انتظام میں پہلی چیز کیا ہوگی؟ بالکل جس طرح کہ صافی صاحب نے بتایا کہ 90% جرنلسٹ شفٹ ہو چکے ہیں, لیکن میں یہ بتاؤں کہ ابھی جو نصر اللہ افریدی تھے خیبر ایجنسی سے شفٹ ہو گئے تھے پشاور کے کینٹ ایریا میں, اس کو مارا گیا. اس طرح ہمارے دوسرے جو جرنلسٹ تھے شفیع اللہ, پھر یہ مکرم خان عاطف کئی سالوں سے محمد ایجنسی چھوڑ کر شب قدر جو سیٹل ایریا ہے ادھر اس کو معاف. ابھی پرابلم یہ ہے کہ جو شفٹ جرنلسٹ ہے اس کو ادھر نشانہ بنایا جا رہا ہے سیٹل ایریا میں. باقی رہی جو تعداد کی کہ اگر میں لسٹ بنانا چاہوں,
تو اس میں ریئلی جو ادارے ہیں ادھر ان کا بہت اہم رول ہے، کہ ان کے ہم دیکھتے ہیں میران شاہ میں ہمارے جرنلسٹ کو کوئی اٹھاتا ہے تو ہم اس سے وجہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس جرنلسٹ کا اس سٹوری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن اسلام آباد سے یہ ادارہ ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے تو ہم اس کو تھوڑا سا تاؤ پہنچانے کے تحت اس صحافی کو تھریٹ کرتے یا دباتے تاکہ وہ ادارہ اب جو ہے وہ اپنی پالیسی چینج کر لے۔ تو ادھر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اداروں والے جو مالکان ہیں ان کو چاہیے کہ ادھر جو زیادہ نہیں، ابھی ڈان نیوز کے ادھر ہر ایجنسی میں ایک بندہ ہوگا، تقریباً یہ 8 بندے ہو گئے، اس کے لیے وہ بلٹ پروف جیکٹ دے سکتے ہیں، اس کے لیے کانفلکٹ رپورٹنگ پہ ٹریننگ دے سکتے ہیں، اس کے لیے لائف انشورنس کر سکتے ہیں، اس کے بچوں کے تعلیم کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ایک ادارے کے لیے۔ اس طرح جو اور ادارے ہیں ان کے زیادہ سے زیادہ ہر ایجنسی میں ایک نمائندہ ہوتا ہے، تو اگر ہر ادھر ادارے جو ہے اپنے نمائندوں کا کم از کم خیال رکھے، اس کی زندگی کا خیال رکھے، ادھر سے وہ ڈیمانڈ نہ کرے جس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ اس پہ شاید اس کی زندگی کو خطرہ ہو، تو یہ مسئلہ تبھی کچھ حل ہو سکتا ہے۔ فہد گو اہیڈ۔ بڑی کم چیزیں جو یہ بات کر رہے ہیں، مطلب اس سے جو ان کی جان و مال کا تحفظ نہیں ہوگا، لیکن یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے، یعنی بلٹ پروف جیکٹ ہو گئی، ٹریننگ ہو گئی، بالکل بنیادی چیزیں ہیں۔ اور میرا خیال ہے اس پہ تو اب دیکھیں 6-8 سال 10 سال ہو گئے ہمیں میڈیا کو، آج بھی ہم ان بنیادی چیزوں کی بات کر رہے ہیں۔ مطلب میں تو اس چیز پہ حیران ہو رہا ہوں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکے اپنے ابھی تک، یہ کام نہیں کر سکے۔ لیکن اس کے ساتھ اس کو واپس ہے ٹورڈز دی اینڈ آف دا پروگرام کہ یہ جو حالات وہاں پر بن گئے ہیں اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے صحافیوں کو اگر ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے میں کوئی مشکل سامنے آ رہی وہ اپنی جگہ پر، لیکن کیا ویور کو اس بات کا احساس ہے کہ خیبر پختونخوا بلوچستان کے اندرون کے اندر حالات کتنے خراب ہو رہے ہیں؟